بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العادل کی فیاضی۔ غریب عیسائیوں کو آزاد کرنے کے لیے سلطان رحمہ اللہ کے اشارے پر العادل، اس کا عزیز بھائی، آگے بڑھا اور سلطان سے مخاطب ہو کر بولا، جہاں پناہ، میں 1000 عیسائی آپ سے مانگتا ہوں۔ سلطان رحمہ اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عادل، انہیں کیا کرو گے؟ العادل بولا، جو جی میں آئے۔ سلطان جانتا تھا کہ العادل ان عیسائیوں کو آزاد کر دے گا۔ یہ ترکیب خود اسی نے کی تھی تاکہ اپنی فوج اور عیسائیوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے سکے۔ 1000 عیسائی العادل کے سپرد کر دیے گئے۔ یہ غریب سمجھے کہ انہیں غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب العادل نے ان سب کی جیبوں میں سفر خرچ ڈال کر انہیں آزاد کر دیا اور اجازت دی کہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس موقع پر لارڈ پادری اور بیلٹین بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بھی جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور سلطان رحمہ اللہ سے 2000 عیسائی غلاموں کی رہائی کی اجازت چاہی۔ سلطان رحمہ اللہ نے ہنس کر 2000 عیسائی بلا معاوضہ ان کے سپرد کر دیے اور یہ 2000 بھی آزاد کر دیے گئے۔ سلطان رحمہ اللہ کا اپنا عمل۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ سلطان نے بھی اس میں شرکت کی اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بھائی نے اپنا فرض انجام دیا اور اب میں اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔ میرے حکام سن لے کہ تمام بوڑھے عیسائیوں کو میری طرف سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ منظر بھی عجیب تھا۔ تمام بوڑھے عیسائی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آزادی کا سانس لینے کے لیے بیت المقدس سے جدا ہو رہے تھے۔ عورتوں پر رحم۔ سلطان رحمہ اللہ نے بیت المقدس کی نوجوان عورتوں کے ساتھ جس فیاضی کا سلوک کیا، یہ داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ داستان کسی مسلمان نے بیان نہیں کی، اس کا راوی نواب بیلٹین ہے جو اس موقع پر موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین نے ان نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ، جن کے شوہر فلسطینی جنگوں میں سلطان کے ہاتھ قید ہو چکے تھے، حیرت انگیز فیاضی کا سلوک کیا۔ یہ عورتیں سینکڑوں کی تعداد میں سلطان رحمہ اللہ کے حضور روتی ہوئی آئیں۔ سلطان نے انہیں روتے دیکھ کر پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ سلطان کو بتایا گیا کہ ان کے شوہر پچھلی جنگوں میں قید ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ سلطان رحمہ اللہ نے قیدیوں کے نام پوچھے، نام بتائے گئے تو اس نے حکم دیا کہ یہ سب قیدی جہاں کہیں بھی ہوں رہا کر دیے جائیں۔ جن عورتوں کے شوہر مر چکے تھے انہیں سلطان رحمہ اللہ کے خزانے سے معقول رقمیں دے کر جہاں کہیں انہوں نے کہا وہیں پہنچا دیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ سلطان رحمہ اللہ نے ان عورتوں کو ہزاروں دینار عطا فرمائے اور اس طرح ایک حیرت انگیز فیاضی کی مثال پیش کی، اور اس طرح جو کچھ مال حاصل کیا تھا اس کا بڑا حصہ اس بیت المقدس کی تطہیر و عیسائی مفتوحین کی آزادی میں خرچ کر دیا۔ ایک تلخ یاد۔ آپ مسلمان سلطان رحمہ اللہ کی فیاضی تو دیکھ چکے ہیں، اب ذرا ایک نگاہ اس منظر پر ڈال لیجئے جب عیسائیت کے علمدار اس شہر میں داخل ہوئے۔ خود عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ شہر میں مجبور بے کس مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ عیسائی درندوں نے بے گناہ مسلمانوں کو بری طرح ذبح کیا، ان کے اعضائے رئیسہ کاٹ دیے۔ مسلمان عورتوں کی انتہائی درندگی کے ساتھ عصمت دری کی، جنہوں نے مقابلہ کیا، ان کی چھاتیاں خنجروں سے کاٹ دی، شرمگاہوں میں نیزے چپو دیے، مال و زر لوٹ لیا، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی چھاتیاں سے جبراً جدا کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ غرض ان مسیحی درندوں نے اسی مقام پر جہاں سے امن و سلامتی کے پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام نے عدم تشدد کی تعلیم دی تھی، مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ایجاد کیا۔ وہ ایسا کرتے وقت اپنے پیشوا کی تعلیم بھول گئے، مگر سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے اسی مقام پر انتہائی فیاضی کا ثبوت دے کر بتا دیا کہ اسلام سے بہتر دنیا کا کوئی مذہب امن و سلامتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ مسلمان کے دل میں رحم اور بخشش کے نہ صرف جذبات پیدا کرتا ہے بلکہ اسے انتہائی رحیم و کریم بھی بنا دیتا ہے۔ لین پول بجا لکھتا ہے کہ اگر صرف بیت المقدس کا واقعہ ہی سلطان کی سیرت کی بنیاد قرار دیا جائے تو ہم بلا تعطل کہیں گے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فرز شناس، رحم دل اور منصف مزاج فاتح تھا، اور ایسا فاتح دنیا نے کبھی پیدا نہیں کیا۔ سچ پوچھو تو سلطان رحمہ اللہ اس فیاضی اور رحم کا ثبوت کیوں نہ دیتا جب اس کے سامنے اس کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنے ان دشمنوں کو اپنے دامن کرم میں پناہ دی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھانے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ شہر میں شاندار داخلہ۔
جب عیسائی شہر چھوڑ کر باہر نکل گئے تو سلطان رحمہ اللہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ بیت المقدس کی موجودہ حالت دیکھ کر سلطان رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہر جگہ صلیبیں پھیلی تھیں۔ خود مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو دنیا کے ایک بہت بڑے بت شکن کی یاد میں تعمیر ہوئی تھی، صلیب نصب تھی۔ سلطان نے یہ سب صلیبیں توڑوا کر باہر پھینکوا دی اور مسجد عمر کو ان ناپاکیوں سے پاک کر دیا۔ یہ منظر بھی بڑا ہی دل فریب تھا۔ جب 90 سال کے بعد یہ مقدس مقام مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کیا اور اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی سنی گئیں، مسجد کے ہر گوشہ میں مجاہدین ذوق و شوق کی تصویر بنے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، کہیں نفل پڑھے جا رہے تھے اور کہیں شکر کے سجدے ہو رہے تھے۔